अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने अपने तख्लीक करदा तमाम जानदारों में अपनी मखलूक इंसान को अफजल ठहराया, उसे अक्ल व शऊर बख्शा, तालीम और हिदायत का जेवर अता किया। लेकिन इंसानों ने अल्लाह के तय करदा मियार को नज़रअंदाज करके ज़मीन पर अपने तबकाती मियार बना लिए। किसी को पेशे के हिसाब से कमतर जाना तो किसी को माली एतबार से कमज़ोर समझकर हकीर जाना। यानी इंसानों ने अपने अंदर इस कदर नेगेटिविटी पैदा कर ली है कि अल्लाह के निज़ाम में अदल इंसाफ और हिदायत को नज़रअंदाज करके पूरी दुनिया को अदम तवाज़न का शिकार बना दिया। बचपन से ही मुझे लोग कभी किस नाम से कभी किस नाम से, स्कूल में थी तो मम्मी डैडी के नाम से लोग मुझे जानते थे। फिर जब कॉलेज में आए तो मुख्तलिफ मतलब अक्सर लोग पुश्तों में वो बातें करते थे, दा अलग दस्ती दे, दा अलग दस्ती दे, मतलब हर किस्म की जो निशानात थे लोगों ने मेरे ऊपर लगाई। लेकिन मैंने फिर भी हौसला नहीं हारा क्योंकि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे, ठीक है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, वो मेरे एक्सपेंसेस अदा कर रहे थे। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और लोगों की बातों में आकर उन्होंने मुझ पर एक्सपेंसेस बंद कर दी, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इस माशरे में रहना कि एक तरफ मैं एजुकेशन करूं और दूसरी तरफ मैं लोगों को भी फेस करूं और तीसरी तरफ मैं अपने एक्सपेंसेस खुद ही उठाऊं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैंने जहां भी जॉब से किसी से बात भी की थी तो हर कोई हमेशा नेगेटिव ही ख्याल मेरी तरफ करता था, क्योंकि शीमेल एक ऐसी जिन्स है जिसे कोई भी देखे तो डायरेक्ट उसके जहन में एक नेगेटिव ख्याल आता है। अल्लाह करीम ने इंसानों को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, मर्द औरत। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं जो ना तो मुकम्मल मर्द होते हैं और ना मुकम्मल औरत। ऐसे इंसानों में बज़ाहिर मर्दाना शबाहत होते हुए भी उनके अंदर जनाना खसूसियात और जज्बात पाए जाते हैं और दुनिया उन्हें ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर के नाम से जानती है। ख्वाजा सरा भी उसी अल्लाह की मखलूक हैं जिसने पहले इंसान से आज तक के इंसानों को पैदा किया। लेकिन मुकम्मल और बाशऊर इंसानों ने ख्वाजा सराओं को इंसान ही मानने से इनकार कर दिया। उनसे आम इंसानों की तरह जिंदा रहने का हक छीन लिया। उनकी कदम कदम पर तजलील की जाती है। हत्ता कि उनके वालिदैन जिन्होंने इस ख्वाजा सरा इंसान को पैदा किया था वो भी इनके सर से अपना हाथ उठा लेते हैं। अक्सरियत को घरों से निकाल दिया जाता है, मजबूरन उन्हें दूसरे ख्वाजा सराओं के ग्रुप में पनाह लेना पड़ती है और रक्स करके या भीख मांग कर जिंदगी की गाड़ी को चलाना पड़ता है, क्योंकि ये मुआशरा उन्हें बाइज्जत रोजगार देने को भी तैयार नहीं। आज ऐसे ही ख्वाजा सरा की कहानी आपको सुनाते हैं जिसने स्कूल में तालीमी मैदान में हर क्लास में टॉप किया। मैट्रिक में टॉप करने के बाद एडवर्ड कॉलेज पेशावर से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। लेकिन खुद को इंसान कहलवाने वालों ने कदम कदम पर उसकी तजलील करके उसे एहसास दिलाया कि ख्वाजा सराओं के लिए बाइज्जत जिंदगी नामी कोई चीज़ नहीं। वो बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा सकते हैं और ना ही बाइज्जत तरीके से इस मुआशरे में उनके दरमियान रह सकते हैं, और उसे वापस ख्वाजा सराओं की दुनिया में धकेल दिया। मैं हूं नूर अलैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोज आप तक पहुंचा सकें। मेरा नाम माहिन मोहम्मद है और इस फील्ड में मेरा नाम डॉल्फिन अयान है और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैंने कैंटनमेंट बोर्ड पब्लिक हाई स्कूल से मैट्रिक किया है और फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पेशावर जो कोहाट रोड पे है वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया है, DAE सिविल इंजीनियरिंग 3 इयर्स डिप्लोमा है जो FSC के बराबर है। उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाही, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस और हालात और एक्सपेंसेस की वजह से और कुछ लोगों के नज़रों की वजह से और उन वजह से मैंने अपने मतलब एजुकेशन को स्टॉप अप कर दिया। अल्लाह ताला की अजीम मखलूक़ात में एक मखलूक ख्वाजा सरा का वजूद भी एग्जिस्ट करता है। उनका वजूद भी अल्लाह की एक हिकमत ही है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। ख्वाजा सरा भी आम इंसानों ही में से हैं। उनका बचपन आम लड़कों जैसा गुजरता है, लेकिन बालग होते होते उनमें जिस्मानी तब्दीलियां पैदा होना शुरू होती हैं। ये मुकम्मल मर्द होते हैं और ना ही मुकम्मल औरत, लेकिन उनकी तबीयत का मिलान जनाना होता है, यानी उनका ज़ाहरी जिस्म भले मर्दों जैसा हो, उनकी नफ्सियात जनाना होती है, यानी वो लड़कियों की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये फितरत का एक रंग है जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है। शुरू में कई ख्वाजा सराओं के घर वाले उनका भरपूर साथ देते हैं, लेकिन दुनिया के तानों और बातों की वजह से खौफजदा होकर घर वाले हत्ता के माँ बाप भी रफ्ता रफ्ता उनसे दूर हो जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी पेशावर के ख्वाजा सरा की है।
جس نے ایڈورڈ کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور سول انجینئر بھی بن گیا، لیکن معاشرے نے اسے دھکیل کر اسی شعبے کی طرف بھیج دیا جو ہر خواجہ سرا کا نصیب ہوتا ہے۔ اس ہونہار طالب علم کا نام مہیم محمد ہے، لیکن اسے ڈولفن ایان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ہونہار بچے نے جو شیمیل ہے، میٹرک تک کینٹونمنٹ بورڈ پبلک اسکول سے تعلیم حاصل کی اور پھر گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سے نہ صرف سول انجینئرنگ میں 3 سال کا ڈپلومہ حاصل کیا بلکہ 4 ماہ تک سائپرس میں انٹرنشپ بھی کر چکا ہے۔ لیکن جب ایان نے ایڈورڈ کالج میں بیچلرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں داخلے کے لیے فارم جمع کرایا تو اسے اس قدر نفرت انگیز رویوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اس نے ہمت ہار کر تعلیم روک دی اور خواجہ سرا بن کر رقص کی طرف چلا گیا۔ تو میں نے پھر بھی حوصلہ نہیں ہارا، میں ان سب کو فیس کرتی گئی ایون تک میں ایڈورڈز کالج تک پہنچ آئی۔ ایڈورڈز کالج میں نے جب ایڈمیشن لیا تو وہاں پر ٹیچر کا رویہ، کچھ ٹیچرز اچھے تھے اور کچھ ٹیچر ایسے تھے جن کا رویہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ کچھ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے مجھے میرے پیچھے بار بار کلاس میں آنا، مجھے تنگ کرنا اور یہ کہنا کہ پلیز آپ یہ کرو، پلیز آپ وہ کرو۔ تو ایون میں بھی ایک انسان ہوں، میرا بھی ایک دل ہے، مجھے بھی فیلنگز آتی ہیں۔ تو ان سب سے تنگ ہو کر پھر مجھے تھریٹس ملنے لگے اپنی فیملی کی طرف سے کہ اگر تم پشاور میں رہی تو وی ول شوٹ یو اینڈ وی ول دس اینڈ وی ول دس۔ تو اس سب سے بھاگ کے میں نے کوہاٹ میں پناہ لی، کوہاٹ میں 1 سال رہی، میں وہاں پر یہی فیل کرتی رہی۔ اس کے بعد جب میں اپنی لائف سے مکمل تنگ ہو کر پشاور آئی تو میں یہی سوچ کے آئی کہ چلو کوئی تو یہ شوٹ آؤٹ کر لے گا، کیونکہ میں اپنی لائف سے مکمل ڈسکریج ہو چکی تھی کہ اب نہ مجھے کیونکہ اتنی تعلیم کے ساتھ، اتنی ڈگریز کے ساتھ، جیسے میری ڈگریز ہے 80%، شکر الحمدللہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں میری پرسنٹیج ہے، اور پھر اس کے ساتھ مجھے HEC سے لیپ ٹاپ بھی ملا، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے میں نے ہم اس میں ڈیزائننگ وغیرہ کرتے تھے، وہ سارے سرٹیفکیٹس میرے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئی ول شو دیٹ آل۔ لیکن بات یہ ہے عزت کی، اللہ کرے کہ میرے ساتھ PhD کی ڈگری ہو لیکن لوگ عزت نہ کریں، تو یہ میٹر ہے۔ ایان کو اس بات سے شدید نفرت ہے کہ کوئی اسے ہجڑا کہہ کر پکارے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر لوگ اس پر سے ہجڑے کا لیبل ہٹا دیں تو وہ دوبارہ رقص چھوڑ کر تعلیم کی دنیا میں واپس جانے کے لیے تیار ہے، لیکن لوگوں کے نیگیٹو رویوں اور نفرت انگیز جملوں کی وجہ سے اس کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ انسان کہلائے جانے والے اس ہجوم کے درمیان رہ کر اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ ایان نے اپنے کالج میں ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کی، لیکن وہاں پر بھی اسے شدید مشکلات اور ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ استادوں کا رویہ اس کے ساتھ عجیب تھا تو دوسری طرف اس کے ساتھ پڑھنے والے طالب علم اسے غلط ناموں سے پکارتے تھے اور چھیڑ خانی کرتے تھے۔ کئی طالب علم اس کے بارے میں اس قدر نیگیٹو تھے کہ اسے اپنے ساتھ غلط قسم کی دوستی کرنے کی پیشکش بھی کیا کرتے تھے۔ پرائمری سے لے کر انجینئرنگ کالج تک تمام تر جدوجہد اور اعلیٰ پوزیشنز لینے کے باوجود ایان کو معاشرے میں کوئی قابل عزت مقام نہ مل سکا اور اسے لڑکیوں کی طرح دکھنے پر ہمیشہ تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ بچپن ہی سے محلے دار اور دوسرے لوگ اسے برے ناموں سے پکارتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایان کے والدین نے اسے سپورٹ کیا اور تعلیم دلوائی۔ لیکن علاقے کے لوگوں کے منفی رویوں، دھمکیوں اور طعنوں سے وہ لوگ بھی اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ ایک دن انہوں نے بھی ایان کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور ایان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ بات صرف یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر مجھے باہر کوئی گالی دے تو بچہ کس کے پاس جائے گا؟ اپنی امی کے پاس جائے گا، اپنے ابو کے پاس جائے گا کہ دیکھو ابو اس نے مجھے یہ بات کی ہے۔ اگر میں یہ بات اپنے ابو کو کرتی تو وہ صرف مجھے کہتے کہ یار اس میں آپ کی غلطی ہے، آپ ٹھیک نہیں ہو۔ ہمیشہ لوگوں نے مجھے ہی طنز مارا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، تم ٹھیک نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ نہ میں نے کسی کی ساتھ برا کیا ہے، نہ میں نے کسی کی زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ، تو ہمیشہ سے مجھے ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، تم ٹھیک نہیں ہو۔ یہ صرف پہلی بار نہیں تھا، 2018 میں جب میں نے گھر چھوڑا تو یہ میرا فرسٹ ٹائم نہیں تھا، اٹ واز مائی 4th ٹائم جب میں نے گھر کو چھوڑا، کیونکہ جب میرے فرسٹ ایئر کا ایگزام تھا میں نے وہ تو آپ کو پتہ کہ شیمیل کتنی مار کھاتی ہیں اپنے پیرنٹس سے، سیکنڈ ایئر میں بھی مار کھائے، تھرڈ ایئر میں بھی، ایون تھرڈ ایئر میں جب میرا ایگزام تھا تھرڈ ایئر کا، یہی پارک تھا، ایک پارک تھا، اس کے جو پارک میں وہ گول سا لائٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے میں اپنا قسم سے اپنا کام یاد کرتی تھی،
اور جب میں نے ایسے ایسے کمروں میں اور ایسے ایسے فرینڈ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے جہاں پر ایک فحش اور یعنی ہو رہی تھی، دوسری طرف میں اپنا کام یاد کر رہی ہوتی تھی کیونکہ میرے ایگزام تھے. پھر کچھ لوگوں نے اتنا تنگ کیا مجھے، تو انسان جب میں نے ان سب کو دیکھا تو میں نے فورتھ ٹائم یہ سوچا کہ بس اب نہ مجھے گھر جانا ہے، اب نہ مجھے لوگوں کے پاس جانا ہے، یہی میری جگہ ہے، یہی میری مطلب انسان کو ہو جاتا ہے نا کہ بس ہاں یہی میری جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس لیے یہاں پر آ گئی. ایان کے والدین جو پہلے اسے مالی طور پر سپورٹ کرتے تھے، وہ سپورٹ بھی بند ہو گئی. اب بیچارگی کے شکار ایان کے سامنے کئی مشکلات تھیں. ایک تو اپنے لیے آمدنی کا بندوبست کرے، دوسرے تعلیم حاصل کرے، اور تیسرے ہر روز لوگوں کے منفی رویوں اور طعنوں کی اذیت برداشت کرے. یہ نہیں کہ اس نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کی، اس نے کئی جگہ جاب کے لیے ٹرائی کیا، لیکن ہر جگہ اسے مردوں کے منفی جذبات کا سامنا کرنا پڑا جو اسے ایک نارمل انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھے. بالآخر ایان نے معاشرے کی نیگیٹو سوچ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. اس نے خود کو بطور خواجہ سرا تسلیم کیا اور اپنا تعلیمی کیریئر ختم کر دیا. اپنی ڈگریوں کو ایک طرف رکھا اور پاؤں میں گھنگرو باندھ کر دیگر خواجہ سراؤں کی طرح روزی روٹی کے لیے نجی محفلوں میں ناچنے لگا، جہاں وہی غیرت مند مرد اس پر نوٹ نچھاور کرتے رہتے ہیں جو اسے ایک باعزت روزگار دینے پر کبھی رضامند نہیں ہوئے. ایان کا انٹرویو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا ہے، اور اس انٹرویو کے بعد پشاور سے تعلق رکھنے والے ایجوکیشنل ایکٹیوسٹ بلال سیٹھی نے اپنی فیس بک پوسٹ میں کہا ہے کہ وہ ایان کو واپس تعلیم کی طرف لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایڈورڈ کالج سے BBA کر سکے. بلال سیٹھی نے اپنی پوسٹ میں ایان کو 2 سال ضائع ہونے پر دلاسا دیا اور اس کی تعلیم کی خواہش کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کے اخراجات اٹھانے کا وعدہ کیا. ہماری دعا ہے کہ ڈولفن ایان پھر سے ماہی محمد بن جائے اور ڈانس کا پیشہ چھوڑ کر واپس تعلیم کی طرف آ جائے، تاکہ اس معاشرے کو بھی احساس ہو کہ خواجہ سرا یا شیمیل بھی نارمل انسان ہی ہیں. ان کے جذبات اور عزت کی وہی قدر و قیمت ہے جو کسی بھی انسان کی ہونی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. کہ لاسٹ ٹائم جب میں نے اپنے گھر میں کال کی، اللہ گواہ ہے میری امی نے مجھ سے منہ چھپا لیا اور میری بہنوں نے مجھے کہا کہ ہمیں کال نہ کرو. تو جس وقت میں رات کو بیٹھ کے اکیلے اپنے کمرے میں روتی ہوں، وہ بھی اللہ جانتے، شاید اگر یہ جو میری ویڈیو وائرل ہوئی اللہ نے مجھے اس کا صلہ دی ہے، میں بھی، کیونکہ 2 سال میں رہی ہوں، کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی، اور اب اچانک سے میں ایک ایسی وائرل ہو گئی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں کال نہ کرو کیونکہ تم ایک گالی ہو ہمارے لیے.